حضور نے فرمایا کہ میں قرآن مجید کی ایک ایسی آیت جانتا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے، لوگ اس کو تھام لیں، اس کو پکڑ لیں، تو ان کے لیے وہ آیت کافی ہے۔ ایک آیت قرآن کی جو میں جانتا ہوں، اگر لوگ اس کو تھام لیں، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، اس کو روحوں میں اتار لیں، اس کو اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، اس پر یقین و اذعان کا جہاں آباد کر لیں، تو فرمایا کہ وہ ایک آیت ہی ان کی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ حضور نے بتائی، وہ آیت یہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ ہم ایک دفعہ ایک سفر پہ تھے، تو ہماری گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو اتفاق سے ہمارے پاس کوئی رقم نہیں تھی کہ جس سے ہم پیٹرول ڈلوا سکیں۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہاں کوئی قریب ترین ساتھی ہو تو اس کا نمبر ہو تو اس کو فون کرو کہ ہمیں تھوڑی سی رقم بھیجے تاکہ ہم گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لیں، اور اگر کوئی قریب یاد آ جائے تو ہم اتنا سفر کر سکتے ہیں، 1-8 کلومیٹر۔ تو اچانک ایک ساتھی یاد آ گیا کہ وہ یہ دوسری تیسری روڈ کے اوپر اس کا گھر ہے، تو ہم نے گاڑی ادھر موڑی، تو ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تھے، تو ایک آدمی ہمیں دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا، ابھی اس کے گھر نہیں پہنچے تو دیکھ کے تو حشاش بشاش ہو گیا۔ تو ملا، واقفیت بھی تھی، لیکن اتنی زیادہ اس سے جو ہے وہ شناسائی نہیں تھی۔ کسی اجتماع میں اس نے ہمیں بلایا تھا، تو ملاقات ہوئی تھی وہاں، ہم بیان کر کے اس کے علاقے میں، تو وہ لاہور آیا ہوا تھا، تو ہماری وہاں وہ ملاقات ہو گئی وہاں۔ تو وہ جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈال کر کے تو کچھ رقم تھی اس کے پاس، تو ہمیں پیش کر کے کہنے لگا کہ وہ 2-3 سال پرانی بات، کہتا وہ آپ ہمارے جلسہ میں گئے تھے، ہم آپ کی کوئی خدمت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ ہمیں پکڑا ہی نہیں دیے۔ تو یہ ہے آپ کا نذرانہ۔ تو ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی نذرانہ پیش کرے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں نے کہا ٹھیک ہے لے آؤ، چونکہ تم خود نہیں آئے ہو، تمہیں کسی نے بھیجا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میرے رب کا وعدہ ہے اگر تم اس پہ بھروسہ کرو تو پھر وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ یہاں ٹول پلازا ہوتا تھا نا، یہاں یہ جو پنڈی بائی پاس کے باہر، ہم 3 دن کا مسلسل سفر کر کے آئے، تو جو رقم وغیرہ تھی تو وہ کہیں راستے میں ختم ہو گئی، جہاں جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہمارے پاس وہ اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ ٹول والے کو دے سکے۔ تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ تمہارے پاس کوئی ہے، تو وہ کہنے لگا جی میرے پاس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا چلو اس سے ادھار کر لیتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم قریب ہی رہتے ہیں، ابھی جا کے آپ کو بھیج دیتے ہیں۔ تو ہمارے سے جو اگلی گاڑی تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا ان کا بھی کاٹ لو۔ اس نے ہمیں پہچان لیا، تو اس نے کہا کہ یہ جو پیچھے گاڑی آ رہی ہے نا اس کے بھی لے لو۔ تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ وہ آ رہے، چلو تم بھی رہنے دو۔ اس نے کہا تم بھی جاؤ اور وہ بھی جائے۔ تو یہ ہم نے کئی مناظر زندگی میں دیکھے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں قرآن میں ایک ایسی آیت ہے، اگر تمہیں پتہ چل جائے اور اس پہ تمہارا عمل ہو جائے، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے واقعات زندگی میں ایسے رونما ہوتے ہیں، یہ اچانک 2 باتیں میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تاکہ اس سے یقین میں پختگی ہوتی ہے، بالخصوص جو مبلغین ہیں ان کے لیے خاص طور پہ یہ باتیں ہیں۔ بس اس پہ توکل رکھ کے چلتے رہیں، پھر دیکھنا کہ اللہ تمہارے لیے کیسے اسباب مہیا کرتا ہے۔ ہم لوگ روزی کمانے کے عمل کو دین سے باہر کوئی عمل سمجھتے ہیں، جبکہ ترمذی میں روایت موجود ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا تاجر جو امانت دار ہے وہ نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، اور جو محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، الکاسب و حبیب اللہ، جو کسب کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کا حبیب قرار پایا۔ تو رزق کمانا یہ ہمارے دین میں عین عبادت ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ما ودع فی امرہ فہی صدقہ، جو کمائی کر کے لا کے تو بیوی کے منہ میں رکھتا ہے، لقمہ ڈالتا ہے، فرمایا وہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی تجھے صدقے کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ سورہ الجمعہ اٹھائیے، وہاں جب جمعۃ المبارک پڑھنے کی تاکید کی گئی اور کہا کاروبار چھوڑ دو، اور پھر فرمایا جب تم جمعۃ المبارک کی نماز ادا کر لو پھر اللہ کے فضل کو ڈھونڈنے نکلو۔ اللہ اکبر، تلاش رزق میں نکل پڑو، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ کیا کرم نوازیوں کے رنگ ہیں، خود دے کے اور خود کہتا ہے کہ مجھے قرض دے دو، اور پھر فرمایا کہ میں اس کو لٹاؤں گا بھی، ایسے نہیں کہ جتنا تم نے دیا میرے دیے سے دیا اور پھر میں تمہیں اس کو لٹا دوں گا، کہا دگنا کر کے لٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بندوں کا امتحان لیتا ہے، مال دے کر کے بھی امتحان لیتا ہے اور مال سے محروم کر کے بھی اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ کامیاب ہونے والے جب محرومی مال ہوتی ہے پھر بھی کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے بندے جب ان کو دولت دی جاتی ہے تو اس میں بھی وہ کامیاب ہوتے ہیں، اور جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ کسی حالت کے اندر بھی خوش نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے بندے مال نہیں ہے تو پھر بھی کہتے ہیں مالک میں واہ واہ خوش ہوں جس حال میں رکھا، غربت ہے تو پھر بھی خیر ہی خیر ہے، اور اگر اللہ نے دولت عطا کر دی ہے، آزمائش میں ڈال دی ہے، تو پھر اس کو راہ خدا میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں لٹا کر کے اسی کو قرضے میں دے دو۔ جب اسی کو قرضے میں دے دیا تو وہ دولت بھی محفوظ ہو گئی اور واپس پلٹتے ہوئے وہ کئی گنا ہو چکی ہو۔ اگر بندہ اس نقطے کو سمجھ لے تو کبھی بھی وہ راہ خدا میں دیتے ہوئے پریشان نہیں ہوگا کہ یہ تو میں اللہ کو دے رہا ہوں، قرضے میں دے رہا ہوں، اور اس کا وعدہ ہے کہ میں لٹاؤں گا ضرور، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جن لوگوں نے اس اللہ کے وعدے پر یقین کیا اور پھر اس کی راہ میں بانٹا، وہ کبھی بھی مسکین نہیں ہوئے، کبھی بھی غریب نہیں ہوئے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو تم بلائی آگے بھیجو گے، جو نیکی آگے بھیجو گے، اللہ کے ہاں اس کو پالو گے۔ کوئی بھی نیکی، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، دکھی کی مدد ہے، حتیٰ کہ کسی کو مسکرا کے ملنا بھی ہے، جو تم نیکی آگے بیچے تجدوہ عند اللہ، اللہ کے ہاں اسے پالو گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے جس طرح تم مینڈا پالتے ہو اور اس کو پال پال کے بڑا جوان کرتے ہو، تو جب تم راہ خدا میں دیتے ہو تو اللہ اس کو یوں پالتا ہے۔ اور قیامت کے دن جب بندہ دیکھے گا ان لوگوں کے صلے کو جنہوں نے آگے بھیجا تھا اور اب صلہ پا رہے ہیں، تو وہ بڑا پچھتائے گا، کاش کہ یہ سودا میں نے بھی کیا ہوتا۔ سورہ الفجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے ساری زندگی ہی آگے بھیج دی ہوتی۔ یا لیتنی کے اندر اس کا جو افسوس ٹپک رہا ہے، وہ کہے گا ہائے افسوس، ساری زندگی اس آخرت کی زندگی کے لیے گزار دی ہوتی۔ لیکن اس دن پھر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہے، کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔